بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ رکوع میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی. کعبے کی تعمیر 25 دن میں مکمل ہوئی تھی. کعبے کی تعمیر جو ہے 25 دن میں مکمل ہوئی. کعبۃ المشرفہ دنیا کے تمام زمینوں میں سب سے بلند مقام رکھتا ہے، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون ہیں، جو روضہ اقدس ہے، وہ زمین کعبۃ اللہ سے بھی بلند ہے، وہ زمین عرش اور کرسی سے بھی بلند ہے، وہ زمین لوح سے بھی بلند ہے. یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون ہے اس زمین کا مقام اور دیگر زمینوں سے بہت بلند ہے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ سے، عرش سے، کرسی سے اور لوح سے بھی بلند ہے. بہرحال جب کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کو ایک وصیت کی. اللہ نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ملت سے، ان کے دین سے ہٹے گا وہ بیوقوف ہے. جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگردانی کرے گا وہ بیوقوف ہے، یعنی عقل کا مارا ہوا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس ملت پر قائم ہیں جس ملت کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. وہ موحد ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں. انہی کے ملت پر رہنے والے ایمان والے ہوں گے. ان کے ملت سے جو ہٹے گا وہ گویا کہ وہ بیوقوف ہے اور اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا. یعنی پیغمبر تو روئے زمین پر تقریباً 1,24,000 اور بھی بہت سی روایات ہیں، بہت سارے پیغمبر آئے. ان تمام پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت بلند کیا. بس دلیل اور روایت کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے افضل ہے، کیونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ
پیغمبر ہیں، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام دیگر تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے۔ تو سب سے افضل کون؟ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام بھی بڑا بلند ہے، وہ کلیم اللہ کہے جاتے ہیں، اللہ سے بات کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ان کا بھی بہت زیادہ یعنی اللہ کے بہت قریبی اور بہت ہی خاص پیغمبر میں سے شمار ہوتے ہیں۔ ایسے تو پیغمبر سبھی افضل ہیں، ان کے مقام کو دنیا کا کوئی ولی، دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا کوئی بھی بندہ پیغمبر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان میں کسی پر فضیلت بخشی ہے اور کسی کو کسی سے افضل بنایا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وَوَصَّى بِهَا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور تحقیق کے چن لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اس آیت کی تفسیر کرتے علماء لکھتے ہیں کہ پیغمبر صرف انسانوں سے افضل نہیں ہوتے ہیں، پیغمبر کا مقام یہ ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ فرشتے اگرچہ نوری ہیں، نور سے بنائے گئے، اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا، مقام نبوت کے پیغمبر جو ہیں وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، اسلام لاؤ، یعنی جھک جاؤ، میری بات مان لو، تو کہتے ہیں کیا ہوا؟ قال اسلمت، بغیر کسی چوچرا کے، بغیر کسی کارن پوچھے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں جھک گیا، میں تابع ہو گیا اس رب کے جو پورے جہان کا مالک ہے۔ وہیں پر کون؟ ابلیس نے کیا کہا؟ میں اس کی بات مانوں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، میرا مقام تو بلندی کھوجتا ہے، میں تو بلند ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رانۂ درگاہ بنا کے اس کو ہمیشہ کے لیے ملعون کر دیا، اس پہ لعنت برساتے ہیں تمام انسان، کس پر؟ شیطان پر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ اسلم، میری بات مان لیجئے، کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں بالکل آپ کا فرما بردار ہوں، جو حکم ملے اس پہ راضی ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بڑا امتحان لیا، آزمائش اور امتحان جو ہے اللہ نے بہت لیا۔ سب سے پہلے آپ عراق میں تھے، آپ کو حکم ہوا کہ ملک شام چلے جاؤ، ملک شام چلے جاؤ، تو آپ جو ہے اپنے ملک سے جو ہے وہاں پر صرف 3 ہی آدمی اسلام لائے تھے، صرف 3 موحد تھے، ایک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک آپ کی بیوی، اور دوسرے وہاں پر تھے حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے۔ یہ 3 ہی موحد تھے اللہ کو ماننے والے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا آپ جو ہے وہاں سے چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ پھر ملک شام گئے، وہاں پر آپ کی شادی ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو بیٹا دیا حضرت اسماعیل۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اب تم یہاں سے کہاں چلے جاؤ؟ مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ پھر وہاں سے جو میں نے واقعہ سنایا تھا، 3000 میل کی دوری ہے ملک شام سے مکہ مکرمہ کی۔ اس زمانے میں نہ گاڑی ہے، نہ سواری ہے، نہ کوئی سادن ہے، جنگلات ہیں، وحشی درندے ہیں، اور اوپر سے آسمان کا تپتا ہوا سورج ہے اور زمین سے تپتی ہوئی ریت ہے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ نے جو حکم دیا وہاں سے چلے۔ اس سے پہلے اللہ نے ایک اور حکم دیا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو دعوت دو، یعنی عراق میں لوگوں کو دعوت دو، تو آپ نے آزر اپنے باپ کو دعوت دی۔ پھر اس کے بعد راستے میں جو بادشاہ ملا نمرود، اس کو بھی دعوت دیا آپ نے، آپ کی دعوت کو کوئی قبول نہیں کیا۔ پھر بہرحال اپنے زوجہ مطہرہ کو لے کر آپ کہاں چلے گئے؟ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد کعبہ شریف کے قریب ایک درخت تھا، صرف ایک ہی درخت تھا، اس درخت کے پاس بیٹھا دیا۔ اللہ کا حکم تھا کہ وہاں بیٹھا دینا اور وہاں سے نکل جانا۔ میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا، جب وہاں سے پلٹنے لگے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے، تو بیوی نے سوال کیا کہ آپ تو ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ یہاں پر کھانے کا سامان ہے، نہ پینے کا انتظام ہے، بس تھوڑا سا توشہ ہے، ختم ہو جائے گا تو ہم کس کے سہارے رہیں گے؟
آپ نے کوئی جواب نہ دیا، بیوی پیچھے چلتی رہی، سوال کرتی رہی۔ بیوی بھی پیغمبر کی بیوی تھی، انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے؟ کہا کہ ہاں یہی حکم دیا ہے۔ تو اس وقت میں بیوی نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اذن لا یضیعنا، اس وقت میں اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ نے جو آپ کو حکم دیا آپ جائیے، اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کر چلے آئے۔ پھر جو واقعہ پیش آیا تھا زمزم نکلنے کا، پر مارا تھا جبرائیل علیہ السلام نے، اور صفا مروہ پہ دوڑنے کا، پوری بات آ چکی تفصیل سے۔ بہرحال اب چلے گئے، وہاں اپنے تبلیغ میں لگے رہے، وہاں ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا، شعور کو پہنچا، 8 سال کی 12 سال کی عمر ہوئی، تو اب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے اسماعیل کو میرے نام پہ ذبح کر دو۔ کیا امتحان ہے! اللہ یوں ہی مقام نہیں دیتا ہے کسی کو، اللہ یوں ہی بلند نہیں کرتا کسی کو، بڑے بڑے آزمائش سے گزرے ہیں، اور ہر آزمائش ہر امتحان میں بالکل پورے کامیاب ہوئے ہیں، پھر اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا۔ اب وہاں سے آئے ہیں، ایک تو بڑھاپے کے عمر میں اللہ نے اولاد دی، بالکل عمر بہت بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے، پھر اللہ نے اولاد دی۔ جب اولاد سہارے کو پہنچا کہ اب کچھ ہاتھ بڑھا سکتا ہے، تو پھر کیا حکم، اب بیٹے کو ذبح کر دو۔ بس آئے اور بیوی سے کہا کہ بچے کو لے کے جانا ہے، لے کے چلے وہاں سے، کہاں؟ مینا کی طرف۔ حاجی لوگ جو جاتے ہیں مینا کی طرف، تو مینا کی وادیاں جیسے شروع ہوتی ہے، مینا کے جو ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، تو جانے میں دائیں سائڈ میں دیکھیں گے ایک اونچی جگہ ہے پہاڑی پہ، وہاں پہ نشان لگا دیا گیا، یہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا ذبح کرنے کے لیے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے، راستے میں شیطان آیا، کہا ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے، اللہ کا حکم ہے۔ کہا کہ شاید تم مطلب نہیں سمجھے، کچھ اور اس کا مطلب ہو سکتا ہے، کیا تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنا گوارا کر لو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر بولی، اور 7 اس کو پتھر مارے وہاں پر۔ پھر وہاں سے چلے، پھر کچھ آگے گئے، پھر شیطان آیا، ویسے ہی کہا آپ نے، پھر اللہ اکبر کہا، پھر 7 کنکر مارے اس کو۔ پھر اس کے بعد کچھ آگے چلے، پھر شیطان آیا، پھر آپ کو بہکانے کی کوشش کی کہ جیسے بھی ان کا من بھٹکا دے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کروا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہا کہ اس کو 7 پتھر مارے، اور پھر وہاں سے شیطان مردود ہوا، اور پھر آپ نے جا کر اپنے بیٹے کو وہاں پر لٹایا۔ کہاں پہ؟ جہاں پہ قربانی گاہ ہے وہاں لٹایا، اور ذبح کرنے کے آنکھ پر پٹی باندھی، چھری لی، چھری کو پہلے تیز کیا خوب تاکہ دیر نہ ہو، جلدی سے میں ذبح کر سکوں۔ اللہ کا حکم تھا، بس لٹا کے جیسے ہی چھری چلانے کی کوشش کی، اللہ نے چھری کو بھوتی کر دی، چھری نہیں چل رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ابراہیم اب کا امتحان ہو گیا، اب تو کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے آسمان سے میڈا اتارا، پھر میڈے کو ذبح کیا، اور اللہ نے سنت ابراہیمی، اسی کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب کر دیا۔ اب قربانی جو ہم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اللہ نے ان کے بیٹے کی جگہ پہ اللہ نے آسمان سے میڈا اتارا، انہوں نے ذبح کیا۔ تو یہ جو 7 کنکر مارے تھے، حاجی لوگ جاتے ہیں تو اب رمی جمرات کرتے ہیں، جمرات کے وہاں پر پتھر مارتے، کنکر مارتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اللہ نے حکماً اس کو واجب کر دیا ہے، اگر کوئی حاجی پتھر نہ مارے تو اس پر قربانی دینا لازم آ جائے گا، واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر کوئی بہت بوڑھا ہے، نہیں جا سکتا ہے، تو اس کو لازم ہے کہ اپنا کوئی نائب بنائے کہ آپ میرے طرف سے پتھر مار دیجیے گا۔ اس آدمی پر لازم ہے کہ وہ آدمی پہلے اپنا پتھر مار لے، پھر اس کے بعد جو نائب بنایا اس کا پتھر مارے، لیکن بغیر کیے کام گزارا نہیں ہے۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں پتھر مروائے تھے، یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑی آزمائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائش و امتحان لے کر پھر وہ مقام عطا کیا کہ روئے زمین کے صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر تمام دنیا کے سب سے افضل ترین پیغمبر بنے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے کہا کہ تم جھک جاؤ، تابع ہو جاؤ، کہا کہ میں نے اپنے رب کے اتباع کر لی اور میں اپنے رب کی بات مان لی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو۔ کیا وصیت کی بھائی؟ یا بنیّ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تم کو دین کے لیے، ہے نا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم مومن ہونے کے حالت میں مرنا، مسلمان ہونے کے حالت میں مرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، 5 بیٹے تھے۔ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام،
بہت مشہور پیغمبر جو جانتے ہیں ہم لوگ. دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ایک تھے مدین، اور چوتھے تھے مدائن، اور ایک جو ہے قدار، پانچویں تھے قدار. 5 بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیا، بیٹی کوئی نہیں تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے پوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے، جو حضرت یوسف علیہ السلام انہی کے بیٹوں میں سے پیغمبر ہیں. اور سورہ یوسف لمبی صورت ہے، پورا اس میں مفصل ان کا تذکرہ ہے، اور پورے واقعات اس میں بیان کیے گئے یوسف علیہ السلام کے. تو 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کو، ان کو بھی اللہ نے بیٹی نہیں دی. تو ان سب کو اللہ وصیت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹو تم لوگ دین پر قائم رہنا، شرک و ارتداد کے دلدل میں مت پھنسنا، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش مت کرنا. اب جو ہے یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہودیت پر قائم تھے، یعقوب علیہ السلام یہودی تھے، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی وصّیٰ بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب. اچھا ہاں، وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. یعنی ابراہیم بھی وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو کہ تم لوگ شرک پر مت جانا، ایک اللہ کی توحید پر قائم رہنا. اور اسی طرح آپ کے پوتے یعقوب علیہ السلام بھی وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو کہ شرک مت کرنا، ایک اللہ کی پرستش کرنا. تو یہ دونوں جو وصیت کر رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہودی کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ یہودی بن کے رہنا، اور خود یعقوب علیہ السلام یہودی تھے. اللہ کہتے ہیں کہ گدھوں تم کو شعور بھی ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم اس وقت میں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے موت دی؟ حضرت یعقوب اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے پوچھ رہے تھے کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ تو سب نے کہا تھا ایک اللہ کی پرستش کریں گے، جس کی آپ عبادت کرتے اس کی عبادت کریں گے. تو یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نعوذ باللہ کیا تھے، یہودی تھے، ان کے بیٹوں بھی یہودی تھے. تو اللہ کہتے کیا تم اس وقت میں موجود تھے؟ یہ ہزاروں سال، 1500-2000 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور تمہارا وجود 1500-2000 سال بعد کا ہے. تو تمہارا کیا یعنی دین یہودیت آیا بعد میں اور حکم پہلے ہی مل گیا ان کو کرنے کا کیا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری بنائی ہوئی بات، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت میں حاضر تھے جب حضرت یعقوب کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، کس کی پرستش کرو گے میرے بعد؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. ان لوگوں نے کہا کہ اے ابا جان، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہک، آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی، آپ جس کی پرستش کرتے ہیں، جس کی عبادت، اس کی عبادت کریں گے. و الہ آبائک، اسی طرح آپ کے باپ دادا یعنی اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کی پرستش کرتے تھے ان کی ہم پرستش کریں گے. الہ واحدہ، ایک اللہ کی. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی پر اسلام لاتے ہیں، اسی کی ہم بات مانتے ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ وہ امت ہے، یہ وہ جماعت تھی حضرت یعقوب کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی. یہ جو امت ہے، ان کے جو بیٹے ہیں، یہ امت قد خلت، امت تلک امت قد خلت، یہ امت ہے جو گزر چکی. یعنی یہ جو اعمال کر کے گئے، یہ جس اللہ کی عبادت کر کے گئے، یہ گزر گئے، ان کے اعمال گزر گئے. لہا ما کسبت، وہ جو کچھ کر کے گئے ان کے لیے وہی ملے گا. انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، جنت کے بالو خانہ میں رکھے گا، اللہ ان کی نعمتوں کو بڑھائے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم جو کر رہے ہو تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم کر رہے ہو. یہودیت میں تو یہ حکم تھا کہ اللہ کو ماننا ہے، تم نے پرستی شروع کر دی، تم نے بہت سارے معبود بنا لیے. اسی طرح سے تمہارے پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ ایک پیغمبر آئیں گے، اس وقت میں تم رہنا تو ان پہ ایمان لانا. نہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، نہ حضرت محمد رسول اللہ کو مانا، سب کے انکار کرتے گئے. تو لہا ما کسبتم، جو تم کر رہے ہو اس کا تم کو بدلہ ملے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. یعنی ہر انسان کے اعمال کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. ہمارے ابا کیا کرتے تھے، ہمارے دادا کیا کرتے تھے، ہمارے پردادا کیا کرتے تھے، ہمارے گاؤں کے پردھان صاحب کیا کرتے تھے، ہم سے وہ سوال نہیں ہوگا.
ہم سے سوال ہوگا تم کیا کرتے تھے؟ تم ایک اللہ کو مانتے تھے یا کسی کی پرستش کرتے تھے، ساتھ میں معبود بناتے تھے؟ تم اللہ کے رسول کے حکموں کو مانتے تھے یا کسی اور کے حکم کو مانتے تھے، انگریزوں کے حکم کو مانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں کو اپنی اپنی سہولت اور اپنے اپنی ہمت اور علم کے حساب سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں پر دین کی دعوت کو پہنچانا، دین پر قائم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی کسی کوئی اگر ایمان سے پھر جائے تو اس کو گھول کے کوئی نہیں ہے کہ پانی زبردستی اس کو پلا دیں گلے میں، یہ اس کی مرضی ہے۔ کسی کو جانا ہے تو جائے، بلا سے جائے، وہ اپنا حساب دے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو ضرور پہنچا دیں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کا انتخاب فرما کے ایمان عطا فرمائے، جس کو چاہے اللہ ایمان سے محروم کر دے۔ تو کسی سے کسی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، بیٹے کو وصیت نہیں کی، بیٹوں کو اپنے دین پر قائم نہیں کیا، بیوی کو دین پر قائم نہیں کیا، قائم کرنے والا ان کو دعوت نہیں دی، تو پھر اللہ ضرور ان سے پوچھیں گے۔ ہاں اگر اپنا کام کر دیا ہے تو پھر ہر آدمی اپنے اپنے حساب کا ذمہ دار ہوگا۔ وقالو، ان لوگوں نے کہا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، ہو جاؤ یہودی یا نصارا، کیا ہو جاؤ گے؟ راہ یاب ہو جاؤ گے، راستہ پالو گے۔ قل، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ ملت ابراہیمی پر تم قائم رہو جو حنیف ہے۔ حنیف بولتے ہیں کہ غلط چیزوں سے ہٹ کر صحیح چیز پر ایک طرف کھڑا ہو جانا، قائم ہو جانا۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ لوگ شرک کرنے والوں میں سے، یعنی حضرت ابراہیم ہوں، حضرت اسماعیل ہوں، حضرت یعقوب ہوں، یا ان کے بیٹے ہوں جو ایمان پر قائم رہے، یہ سب لوگ ملت حنیف پر قائم تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، مشرک نہیں تھے۔ اور یہود و نصارہ نے بہت سارے بتوں کو اپنے اندر داخل کر لیا اور وہ ایمان سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے اور ایمان کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلیہ وسلم تسلیما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا انت الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، لغزشوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے چن لیجئے۔ اے اللہ اس جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو باتیں ہو رہی ہیں اے اللہ اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ غلط چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اے اللہ ہم سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دیجئے۔ پڑھنے والے طالب علموں کو اللہ کامیابی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، اہل فلسطین کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ تمام مظلومین کی مدد فرمائیے، ظالموں کو پنجے توڑ دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک صالح متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس پیغام کو پورے عالم میں پہنچانے کی صلاحیت عطا فرمائیے۔ اللہ ہمت و حوصلہ عطا فرمائیے، استقامت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تذبذب سے حفاظت فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلیہ وسلم تسلیما۔ اللہم انا نسألک من خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر محمد صلی اللہ علیہ وسلم المستعان علیہ البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے۔